السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ماہ رمضان کی 21 تاریخ ہے، یعنی کہ 21واں روزہ ہے۔ 19 رمضان سے لے کے 21 رمضان تک ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مولا علی کی وصیت پڑھیں گے۔ 19 رمضان کی شب گزرنے کے بعد نماز فجر کے لیے جب مولا علی جاتے ہیں مسجد کوفہ میں، تو عبد الرحمن ابن ملجم، جو کہ مولا کا چاہنے والا ہی ہوتا ہے، مولا کے ساتھ کئی جنگوں میں اس نے مولا کے ساتھ جنگیں بھی لڑی ہیں۔ بہرحال وہ کیا وجوہات تھی، اس نے مولا کو جب مولا پہلی رکعت کے سجدے میں گئے تو اس نے ضرب لگائی۔ ضرب لگنے کے بعد امام حسن علیہ السلام جو ہے انہوں نے نماز پڑھائی۔ مولا علی نے ساتھ میں بیٹھ کے اپنی نماز کو مکمل بھی کیا۔ یہ بات میں نے ابھی پرسوں رہبر معظم خامنئی صاحب کی تقریر سنی تھی ابھی کی، تو انہوں نے مصاحب میں پڑھا تھا کہ امام حسن علیہ السلام سے مولا نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، اور مولا نے خود اسی میں جماعت میں بیٹھ کے نماز کو ادا کیا۔ اس کے بعد مولا کو گھر لے کے جایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو مولا علی نے وصیت کی تھی، وصیت 2 دن سے ہم لوگ وہی وصیت پڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں بات یہ تھی کہ جب کوئی وصیت کرتا ہے تو وصیت میں بہت خاص بات کرتا ہے۔ جیسے ابھی مجلس میں امام باڑے میں مولانا نے کہا کہ اللہ نے علم کے 10 درجات بنائے، جس میں سے 9 درجہ ائمہ کو عطا کیا اللہ نے، اور ایک میں پوری کائنات ہے، اور اس میں سے بھی ائمہ کا حصہ ہے ایک میں بھی۔ تو اس پہ اگر آپ غور کریں ہم لوگ، تو جب اتنا ائمہ کے پاس علم ہے، اس علم کے بعد ضرب لگنے کے بعد مولا علی ولی ہے نا، امام ہے، ولایت پر ہے نا، تو وہ کیا بات اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، تو یہ کوئی معنی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے؟ کہ جس کے پاس اتنا علم ہے اور وہ جو بات اپنی زبان پہ کہہ رہا ہے وصیت کے طور پہ، تو وہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ جس کے پاس قلیل علم ہے، تھوڑا علم ہے، یعنی کہ وہ اپنے زیادہ علم کو تھوڑے علم والوں کے لیے اس طرح سے لفظ میں پرو کے بیان کر رہا ہے کہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے، کہ جو لوگ سنیں تو ان کے سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا چاہتا ہوں، یعنی کہ تمہارا امام تم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر یہ مولا علی کی وصیت ہے، بہرحال تو یہ صرف مولا علی کی وصیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہر امام کی یہی وصیت ہے، تو کیا یہ غلط ہوگا؟ کیونکہ ہر امام اپنے امت سے یہی چاہتا ہے جو مولا علی چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جیسے پہلے یہ بات ہوئی کہ اگر ہمیں اول امام کی معرفت ہو جاتی ہے تو کیا باقی کے 11 امام کی معرفت نہیں ہوئے گی؟ ہو جائے گی۔ اول امام کی معرفت ہوگی تو دوسرے، تیسرے، چوتھے، حد ہے کہ ہمارے زمانے کا جو امام ہے، امام زمانہ، ہم جس کی امت میں ہیں ابھی، تو ہمیں اس امام کی بھی معرفت ہو جائے گی۔ اتنی معرفت ہو جائے گی، اور یہ بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے، مطلب یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، مولا علی کی معرفت اگر کر لیا تو 12ویں امام کی بھی اتنی معرفت ہو جائے گی کہ جیسے مولا علی کا قول ہے نا کہ اللہ کو مجھے اتنی معرفت ہے اللہ کے بارے میں کہ اگر حجاب کا پردہ ہٹ بھی جائے تو میرے یقین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئے گی۔ تو اسی طرح جو مولا کا شیعہ ہے، اگر اس کو مولا علی کی ولایت ہو جائے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر پردہ غیب ہٹ بھی جائے تو بھی امام اگر سامنے آ جائے 12ویں امام، تو میرے یقین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے مولا علی کی معرفت ہو چکی ہے۔ کیونکہ جیسا میرا پہلا مولا ہوگا ویسے ہی آخری بھی ہوگا، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا ولی ہے نا، اس کو اللہ کی حکومت قائم کرنا ہے۔
جو ولی ہوتا ہے اس کو اللہ کی حکومت کو قائم کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کی حکومت یعنی کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہوتا ہے مطلب اللہ کی کتاب کو قائم کرنا ہوتا ہے کہ اس میں جو قانون ہے، قانون مطلب دین، اس دین کو نافذ کرنا، یہ امام کا کام ہے ولایت کا۔ تو یہ وصیت اسی کے لیے ہے کہ اگر اس پہ ہم غور کر کے ابھی عمل کرنا شروع کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ 12ویں امام کی ہم لوگ ولایت میں زندگی گزار رہے ہیں، پائیں گے نہیں۔ وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ہم نے مولا علی کی بات مان کے اگر اس پہ عمل کر لیا تو گویا کہ ہم 12ویں امام کی ولایت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ امام اب غیبت کا پردہ چیر کے آ بھی جائیں گے تو ہم لوگ کے یقین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ میرا امام 12واں امام بھی وہی چاہتا ہے جو پہلا امام چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سے ہم لوگوں نے تھوڑی سی پڑھی تھی، تو سرسری طور پر آج اس 3 دن کا آج آخری دن ہے، 19، 20، 21 کی بات ہوئی تھی، تو آج شروع سے تھوڑا سرسری پڑھ کے اس کو آج ختم کریں گے انشاءاللہ۔ جب ابن ملجم لعنت اللہ ضربت لگا چکا، آپ نے امام حسن امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ دیکھیے وہی بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس کے پاس علم کا 9 حصہ موجود ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا ہم سے چاہ رہا ہے، تو اس کی بات میں کوئی وزن ہے اس امام کے کہ نہیں ہے، اور کیا وہ جو کہہ رہا ہے تو ایک درجہ علم جس کے پاس قلیل علم ہے ہم لوگوں کے پاس، تو ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہے یا ہم لوگوں سے پرے ہے بات اس کی؟ 9 حصہ علم کا مولا کے پاس ہے، ہم لوگ کے پاس تو بہت تھوڑا سا ہے، تو یہ کہے کہ ہم چھوڑ دیں کہ ہم مولا کی بات سمجھ نہیں سکتے؟ چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے، تو اس پہ اور اہمیت دینا پڑے گا کہ اگر مولا کے پاس علم کا 9 حصہ ہے تو وہ کتنی ضروری بات ہم سے کہہ رہے ہیں وصیت کے طور پہ، اس پہ عمل کرنا ضروری۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو بربادی طے ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ صرف علی علی نام لے کے کچھ نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ میں تم دونوں یعنی کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا۔ بعد میں ریکارڈنگ میں سنیے گا، ایک پوائنٹ پہ بہت غور کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ اگر اسی پہ صرف انسان عمل کر لینا تو یہی اللہ کا دین ہے، سمجھ لیجیے۔ اتنا ایک انسان کے لیے کافی ہے کہ مولا علی کی ولایت میں اگر زندگی گزارنا ہے تو اتنے پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ یہی اللہ کی عبادت ہے۔ امام کی ڈیفینیشن بتایا تھا کہ امام کیا کرتا ہے ہم سے؟ اللہ کی عبادت کرواتا ہے، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرواتا ہے، یہی امام کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ تمہارے پیچھے لگے، دنیا تمہارے پیچھے لگ بھی جائے تو اس کے خواہش مند نہیں رہنا، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کوڑنا، مطلب اس کو بہت زیادہ نہ چاہنا، لینے کی کوشش نہ کرنا جو تم سے روک لی جائے۔ اگر تمہیں لگے کہ یہ ہم سے روکی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے دوڑتے نہیں رہنا۔ جو کہنا حق کے لیے کہنا، ایک ایک جملے پہ مطلب کئی دن نکل جائے بات کرنے میں۔ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں کہ جو کہنا حق کے لیے کہنا۔ صرف ایک جملہ یاد کر لے آدمی انسان کہ مولا علی نے کہا ہے کہ جو کہنا حق کے لیے کہنا، ظالم کی مخالفت کرنا اور مظلوم کی حمایت کرنا۔ تو معاشرے میں کوئی مظلوم رہ سکتا ہے؟ کوئی ظالم سر اٹھا سکتا ہے معاشرے میں؟ اگر ہر کوئی مولا علی کی بات پہ عمل کر لے تو کوئی انسان ظلم کر سکتا ہے کسی کے اوپر؟ سب لوگ اٹھ کے چلا جائے گا اس کے پاس مولا علی کے اطاعت میں، کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے گا کہ یہ کیوں تم ظلم کر رہے ہو۔ لیکن شرط ہے کہ مولا علی کی بات پہ عمل کرنا، یہ عمل کرنا ہی مولا کی ولایت ہے، سمجھ لیجئے۔ صرف مان لینا مولا کی ولایت نہیں ہے، مولا کی ولایت کو قبول کرنا یعنی کہ اللہ اور رسول کی بات کو ماننا، اسی کے حساب سے زندگی۔ امام کا کوئی اپنا قانون الگ سے نہیں ہے، یہ بار بار تکرار کرنے کی بات ہے۔ انسان ہو سکتا ہے سوچے کہ مولا کی بات کچھ اور ہے، رسول کی اور ہے، اللہ کی اور ہے، ایسا نہیں ہے۔ دین اللہ کا ہے، یعنی کہ قانون اللہ کا ہے، اور رسول کس کا ہے؟ اللہ کا، یعنی کہ اللہ کا پیغام لے کے آنے والا۔
تو جب وہ اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہے تو ولی کون ہے؟ اس کا جانشین جو ہے، اسی پیغام کا ہی تو جانشین ہے کہ اسی بات کو آگے بڑھائے۔ تو ولایت کے نظام میں یہی ہے، سمجھ لیجئے اس کو، ڈیفینیشن کو، کیونکہ یہ سب چیز جلدی ملے گی نہیں ہر جگہ۔ ولایت یعنی کہ اللہ کے قانون کو نافذ یہاں کرنا۔ مولا علی اگر ولی ہے تو کیا ہوگا کہ اللہ کے قانون کو، اللہ کی ولایت کو زمین پر نافذ کریں گے۔ جیسے لا الہ الا اللہ والا کلمہ یاد ہے کہ کوئی فرما روا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جب مالک وہ ہے تو حکم کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ تو جو ولی ہوگا وہ کون ہوگا؟ تو اللہ ہی کا تو ولی ہوگا، غیر اللہ کا تو ولی ہوگا نہیں۔ تو ہر چیز اللہ ہی کی نافذ ہوئے گی یہاں پر۔ تو مولا وہی بتا رہے کہ دنیا کے خواہش مند نہ رہنا، اگر جو تمہارے پیچھے لگے، اور کسی ایسی چیز کو نہ کڑھنا جو تم سے روک لی جائے، جو کہنا حق کے لیے کہنا، مظلوم کی حمایت کرنا اور ظالم کی مخالفت کرنا، مطلب اس کے دشمن بنے رہنا ہے ظالم کے، مطلب دشمنی دکھنا چاہیے۔ اگر معاشرے میں کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کی دشمنی دکھنی چاہیے کہ ہم اس سے دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ظالم ہے، یہ مظلوم پہ ظلم کرنے والا۔ اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں میرا دشمن ہے، میں غلط کرتا ہوں تو یہ مجھ سے برا مانتا ہے، یہ ظاہر ہونا چاہیے۔ ایسے ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ دوست دشمن کی پہچان جب تک نہیں ہوگی تو انسان صحیح غلط عمل نہیں کر سکتا ہے۔ خامنئی صاحب کے جملہ ہے کہ دوست سے زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ دشمن کی شناخت کی جائے کہ ہمارا دشمن کون ہے، یہ نہ دیکھا جائے کہ ہمارا دوست کون ہے۔ کبھی کبھی انسان دوست سے بھی دشمنی کرنے لگتا ہے، جیسے سگے بھائی سے آدمی دشمنی کر لیتا ہے، ماں باپ سے دشمنی ہاں دیکھی کر لیتا ہے۔ تو پہلے دشمن کو ٹٹولنا پڑے گا۔ خامنئی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پہلے دشمن کو پہچانو، جب دشمن شناسی ہو جائے گی تو دوست کو تم خود بخود پہچان لو گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان، عدو مبین۔ تو جب شیطان کی پہچان ہوگی تو دوست کی پہچان ہو جائے گی۔ تو جو شیطان کی طرف بلائے گا تو وہی تو دشمن ہوا، جو اللہ کے راستے سے دور کرے گا تو وہ کون کرے گا؟ یہی دشمن ہے، اور یہ کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے۔ معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا سگا بھائی ہو جو کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہو، تو سگا بھائی ہے تو چپ تھوڑی بیٹھ جانا ہے کہ میرا سگا بھائی ہے تو میں چپ ہو جاؤں۔ ابھی وہ آیت پڑھ کے سنا بھی چکے ہیں کہ حق کے گواہ بننا، کیوں نہ تمہاری وہ گواہی تمہارے قریب ترین رشتہ دار کے خلاف ہی جائے۔ وہ بتایا تھا نا کہ مولا کی ہر بات قرآن کی آیت میں ملے گی، تو اگر ہم ملائیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا اس میں۔ میرے ذہن میں ہے سب، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ مان کے چلیے کہ مولا کہہ رہے ہیں تو یہ سب باتیں قرآن میں ہیں، یہ ماننا پڑے گا آپ کو، کیونکہ مولا اس کے علاوہ کچھ بولتے ہی نہیں ہے۔ صرف رسول کے لیے نہیں ہے کہ صرف وحی ہوتی ہے تو تب بولتے ہیں، رسول تو جب وحی ہوتی ہے تب نہ بولتا ہے، لیکن امام جب گویا ہوتا ہے تو قرآن کے علاوہ کچھ نہیں بولتا ہے۔ وہ جو بھی بولے گا وہ قرآن میں موجود ہوگا۔ اگر اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ائمہ کی کوئی بات اگر کوئی لے کے آوے کہ یہ انہوں نے کہا ہے، تو اسی لیے ہے پرکھنے کے لیے کہ اس کو قرآن سے ملا لو۔ اگر قرآن میں اس طرح کی بات ہے تو اس کو مان لو، اگر نہیں ہے تو اس کو دیوار پر دے مارو۔ یہی پہچان بتائے گی یہ۔ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ میں تم کو، یعنی کہ امام حسن امام حسین السلام سے مولا علی کہہ رہے ہیں، اور اپنی تمام اولاد کو اور اپنے کنبے کو اور جن تک یہ میرا نوشتہ پہنچے، یہ وصیت پہنچے، جیسے آج ہم لوگ کو تک پہنچی ہے، سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا۔ تقوی مطلب یعنی کہ ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہے کہ کس عمل سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، تو اس عمل سے بچ کے اس کی رحمت والا عمل انجام دینا۔ تو انسان خود گناہ سے بچا کہ نہیں بچا؟ یعنی کہ جب تقوی الہی اختیار ہو کر لے گا تو وہ گناہ سے خود بخود بچتا جائے گا، یعنی کہ شیطان کی عبادت سے نکل کے اللہ کی عبادت میں جاتا رہے گا۔ جو تقوی بڑھنے کی چیز ہوتی ہے، یہ ایک بار ملنے کی چیز نہیں ہے، یہ بڑھتا رہتا ہے۔ تقوی بڑھنے سے کیا ہوگا اس کی پہچان بتائی تھی ہم نے۔ اگر تقوی الہی بڑھے گی، کسی خود میں انسان پہچان سکتا ہے،
تو اس کے اندر اللہ کی خشیت بڑھ جائے گی۔ خشیت یعنی کہ اس کی محبت کے ساتھ اس کا ڈر، خوف کے ساتھ ڈر نہیں، اللہ کی محبت کے ساتھ ڈر، کہ اللہ محبت کرنے والا ہے، لیکن اگر ہم یہ غلطی کریں گے تو وہ غضبناک بھی ہوتا ہے، تو اس کے غضب سے بچ جانا۔ تو جب غضب سے بچیں گے تو کیا کریں گے؟ اس کے بغیر مرضی والا عمل نہیں انجام دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہی پہچان ہوتی ہے، جتنا انسان بچتا جائے گا گناہ سے، بس سمجھ لو کہ اس کے اندر اللہ کی خشیت بڑھ رہی ہے اور اس کے اندر اللہ کے تقوی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک مولانا نے بتایا تھا کہ تقوی بڑھتے بڑھتے جب اتنا ہو جاتا ہے تو یہی ہو جاتا ہے ورا۔ تقوی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ورا۔ ورا وہ چیز ہوتا ہے کہ برائی سے پہلے انسان دھیرے دھیرے چھٹکارا پاتا ہے، پھر بیچ میں من بھی کرتا ہے کرنے کا، لیکن چھوڑتے چھوڑتے یہ نوبت آ جاتی ہے کہ پھر اس برائی سے وہ برا ماننے لگتا ہے۔ تو یہی منزل ہوتی ہے ورا کی، کہ وہ تقوی سے نکل کے پہنچ گیا کہاں؟ ورا میں، کہ برا اب اس کو اتنا برا لگتا ہے کہ اس کی طرف دیکھنے کا بھی نہیں من کرتا ہے۔ یہ ایک مولانا نے بتایا تھا تو ہم نے بتا دیا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرے رہنا اور اپنے معاملات درست کیے رہنا، معاملات جس سے بھی معاملات ہے جو بھی، اس کو درست کیے رہنا، کوئی مطلب لگی لپٹائی والا نہ ہو، کسی سے مطلب دل آزاری نہ ہو کسی کی، کچھ ہے تو آدمی بات کر کے اس کو ختم کر لے۔ اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا، تعلقات کو سلجھا کے رکھنا، الجھا کے نہیں رکھنا۔ مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اتنا نہیں خراب ہونا چاہیے، کبھی بات کرنا ہو تو بات کرتے رہنا چاہیے، تعلقات اتنا نہیں بگڑنا چاہیے کہ آدمی بغل سے نکلا تو سلام دعا بھی نہیں کر رہا ہے، یہ وہ جتنا بھی برا ہو اس سے وہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بات جب کرتے رہیں گے تبھی، اگر کوئی غلط فہمی بھی ہے تو وہ کب دور ہوگی؟ وہ بات کرتے کرتے دور ہوتی ہے۔ جیسے آپ ہر کسی کے ساتھ ہوگا، کسی کے بارے میں کوئی بہت زیادہ رائے قائم کرنے لگتا ہے کہ فلاں ایسے ہیں ویسے ہیں، جبکہ ان سے کبھی بات نہیں کیا، لیکن ہوتا کیا ہے جب وہی انسان اس سے بات کرتا ہے تو بات کر کے جب واپس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یار تو ویسے نہیں لگ رہے ہیں جیسا لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ابھی دوسرے کے بارے میں سن رہا تھا، دوسرے کے منہ سے سن رہا تھا نا، تو رائے اسی کو کہتے ہیں گمان۔ گمان کسی کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے، تو نہیں کرنا چاہیے جب تک بات واضح نہ ہو جائے۔ بہرحال آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا، یہ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ مولا علی وہ مولا علی جن کو علم کا 9 حصہ ملا ہے، ایک حصے میں پوری کائنات ہے، تو 9 حصے والا عالم جب یہ بات کہہ رہا ہے تو کتنی وزن والی بات ہوئی۔ اچھا دوسری بات ہے کہ 9 حصے علم والا عالم تو کہہ رہا ہے بات، تو کیا قلیل علم جس کے ہم لوگ کے پاس قلیل تھوڑا علم ہے، تو مولا یہ سمجھ کے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو بھی یہ سمجھ میں آنی چاہیے، یا ہم یہ کہہ کے جھٹلا دیں کہ یہ جس کو 9 حصہ کا علم ملا ہے وہ بہت اونچی چیز ہے، ہم لوگ کے پاس چھوٹا علم ہے، ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، یہ کہہ کے جھٹلا دیں اس کو؟ نہیں نا جھٹلا سکتے ہیں، اس کو تو اور ہمیں اہمیت دینا ہے نا، کہ 9 حصہ علم کا جس کے پاس ہے وہ بات کہہ رہا ہے تو اس میں بہت دم ہونی چاہیے، بہت، یعنی کہ سمجھ لیجئے یہی چیز مولا کی وصیت پہ عمل کر لیا، ابھی کہہ چکے پھر دوہرا رہے ہیں، تو آیا کہ ہم مولا کی ولایت میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی کہ 12ویں امام کی ولایت میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو یہی چیز پسند ہے جو مولا علی وصیت میں فرما رہے ہیں، اس کا برخلاف اس کو پسند نہیں ہے۔ آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا، اب دیکھیے امام حسن امام حسین السلام سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں مولا علی، میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا، آپس میں جو نا اتفاقی ہے اس کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ واجب نماز روزہ نہیں، جو عام دن میں مستحب والا پڑھتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ انسان آپس کے تعلقات کو سلجھا کے رکھے۔ دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یتیم کے یعنی یتیم دیکھو تو اس کو یہ دیکھتے رہنا کہ وہ برباد نہ ہونے پائے، مطلب جو بھی کر سکتے ہو اپنے اعتبار سے کرنا، لیکن وہ برباد نہ ہو۔
ان کے کام و دہن کے لیے فاقہ کی نوبت نہ ہے، مطلب یہ دیکھتے رہنا کہ کہیں فاقہ کی نوبت ان کی نہ آ جائے، مطلب میں نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اور تمہاری موجود دیکھیں سب باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اس میں مل جا رہی ہے، اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائے، مطلب تم لوگ رہو اور تم لوگوں کے سامنے یتیم تباہ و برباد ہو گئے، ایسا نہ ہو۔ اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا، ہمسایہ یعنی کہ پڑوسی، پڑوسی کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں دیکھیں ہر بات رسول اللہ کی کوٹ کر رہے ہیں مولا علی، ان کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر ہدایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک ان کے لیے سفارش فرماتے رہے پڑوسی کے بارے میں کہ ان کے حق کے بارے میں مولا کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو رسول اللہ کے آس پاس رہتے تھے، ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں رسول اللہ ایسا تو نہیں کہ پڑوسی کو ترکہ میں حصہ دلوا دیں گے، پڑوسی کی جو اتنی اہمیت بتا رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ باپ کی جائیداد میں پڑوسی کا بھی حصہ بنا دیں گے، اتنی اہمیت ہے پڑوسی کی، مولا علی کی زمانی ہے۔ دیکھیے جو پیچھے غلط ہو چکا ہے اس کو توڑنا پڑے گا، اگر یہ بات ہے تو اس نظام کو قائم کرنا پڑے گا، پڑوسی کا جو حق ہے تو پڑوسی کو اب دیکھنا پڑے گا، آج کے بعد سے پڑوسی کا خیال رکھنا پڑے گا، کوئی بھی پڑوسی میں ہو، پڑوسی میں کوئی رشتہ داری نہیں چلتی ہے، پڑوسی میں اگر دوسرے بھی مذہب کا ہے تو وہ پڑوسی ہے، ہندو عیسائی یہودی کوئی بھی ہو تو وہ پڑوسی ہے، پڑوسی کا جو حق عائد ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک پڑوسی کے لیے سفارش فرماتے رہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے، ورثہ سمجھ رہے ہیں بھائی، ترکہ میں حصہ دلائیں گے۔ یہ تو ہو گئی وہ بات۔ اب دیکھیں یہاں اس کے بعد قرآن کا تھوڑا سا قرآن کے بارے میں کہا ہے، تو اب قرآن کے بارے میں جتنی باتیں پہلے ہو چکی ہیں کہ زیادہ تر ہم لوگ کے سامنے ایسے لوگ آئے ابھی تک جو کہتے ہیں کہ نہ قرآن ہم سمجھ سکتے ہیں نہ اہل بیت کو سمجھ سکتے ہیں، ایسا ہے کہ صرف میرا گمان ہے ایسا ہی لوگ کہتے ہیں، تو اہل بیت کو بھی نہیں سمجھ سکتے اور قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ہم یہاں پہ مولا علی کی وصیت کوٹ کر رہے ہیں، مولا علی کون ہے؟ اہل بیت کی پہلی فرد ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر ہم یہ کہیں کہ نکل جائے کہ مولا کی بات ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گی تو پھر تو یہ کفر ہو جائے گا، سیدھے مولا کی ولایت سے انکار ہو جائے گا۔ اب دیکھو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا، اس کے بارے میں قرآن کے بارے میں ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں تم سے جو غیر ہیں، غیر لوگ، وہ تم سے آگے نہ نکل جائیں قرآن پر عمل کرنے میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ تو مولا علی کی بات مان کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ یعنی کہ مولا اشارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ جو بات پہلے بتا چکے ہیں، وصیت میں اشارے میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اپنی کتاب میں اپنی پسند ناپسند کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، تم لوگوں کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا ہے۔ اب اس جملے کو ملائیے اس سے کہ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے زیادہ عمل کرنے لگے قرآن پر۔ تو مولا علی کی نظر میں قرآن پر عمل ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب پھر وہی بات آئے گی، اگر آدھی بات چھوڑ دیں، مولا کی بات پہ عمل نہ کریں، کہیں کہ مولا ہم نعرہ حیدری یا علی میرا بیڑا پار، یہ ممکن ہے؟ جب نعرہ حیدری کرنا پڑے گا تو مولا کے مشن کو لے کے چلنا پڑے گا۔ جب کوئی کہتا ہے کہ لبیک یا حسین، تو مذاق نہیں ہے کہنا کہ لبیک یا حسین، جھوٹ نہ بولو۔ لبیک یا حسین کہا ہے تو مولا علی کا جو مشن تھا اس مشن پہ کام کرنا پڑے گا، یہ زبان کا لقلقہ نہیں ہے کہ منہ میں آئی تو کہہ دیا، بس کہہ دیا تو کہہ دیا، بات ختم، ایسا نہیں ہے، سوال ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے، جو عہد تم کرتے ہو اس پر تم سے سوال ہوگا،
عہد کیا ہے لبیک یا حسین کا، نصرت کا. جب نصرت کا وعدہ کیا، وعدہ نہیں کیا نصرت نہیں کی تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ سورہ صف ہے، اس میں 61 نمبر کی سورہ ہے غالباً. جو یہ کہے کہ میں نصرت کروں گا اور لبیک کہے اس کے بعد نصرت نہ کرے، جی چرا لے، اس کو کہتے ہیں فاسق، فسق کرنے والا. واللہ لا یہدی الفاسقین یا فاسقون، جو بھی اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا. تو لبیک یا حسین مطلب مذاق نہیں، عقیدہ نہیں ہے. اگر لبیک یا حسین کہا ہے، نعرہ حیدری یا علی کہا ہے، تو یعنی کہ ان کے مشن پہ ہم نے عہد لیا ہے کہ کام کریں گے. تو جب کام کریں گے تو کام کرنا پڑے گا. جی چرائیں گے تو اسی طرح سورہ صف والے کی طرح ہو جائے گا. سورہ صف میں جو ہے وہ کیا کہتے تھے جب رسول اللہ نے کہا کہ تم لوگ میری نصرت کرو، میں تم سے ایسے ہی نصرت طلب کر رہا ہوں جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری نصرت کرے. تو حواریوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی راہ میں آپ کی نصرت کریں گے جناب عیسیٰ سے. تو وہی کی مثال دے کے رسول اللہ نے اپنے لوگوں سے کہا تھا، آس پاس کے لوگوں سے. تو اب اسی بات کو امام حسین السلام کی آواز استغاثہ پہ جوڑ دیجئے. وعلیکم السلام. حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری اللہ کی راہ میں نصرت کرے. تو اب لبیک یا حسین کہا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عقیدہ. اگر لبیک یا حسین کہا تو اس کا مطلب کہ نصرت کرنا ہے. تو نصرت کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ وہی کام کرنا ہے جو امام حسین السلام کے ساتھ ان کے اور لوگوں نے کیا ہے. خالی مجلس ماتم کر لیا تو وہ کام ہو گیا؟ اس پہ بہت بات ہوئے گی انشاءاللہ. اگر موقع رہا نا تو اس پہ بہت بات ہوئے گی ابھی کہ اگر ہم مجلس بھی برپا کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں. اگر بزرگوں نے کہا جاتا ہے کہ مجلس جناب زینب سلام اللہ علیہ نے قائم کی ہے، تو جو مجلس انہوں نے جس مقصد کے لیے قائم کی تھی، آج کیا ہم اسی مقصد کے لیے مجلس کر رہے ہیں یا ہمارا مقصد بدل چکا ہے؟ اگر مقصد بدل چکا ہے تو پھر اب وہ کام نہیں رہ گیا ہے. کسی بھی کام کی بنیاد اس کا مقصد ہوتا ہے. مقصد بدل گیا اگر تو پھر وہ چیز ختم ہو گئی. بات اتنی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دیکھیے بات ہے اسی کے سلسلے کی ہے تو ہوگی، تھوڑا سا وضاحت ہو گئی. بہرحال تو مولا علی نے کہا کہ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر شفقت لے جائے. یعنی کہ مولا علی نے یہ وضاحت کر دی قرآن عمل کرنے کے لیے ہے. وصیت میں مولا علی نے یہ وضاحت کر دی کہ قرآن کس لیے ہے؟ عمل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کس لیے ہے؟ عمل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی اگر دوسرا کام لینا چاہے تو وہ لیتا رہے، لیکن مولا علی جس کام کے لیے بتا رہے ہیں قرآن، وہ کیا بتا رہے ہیں؟ قرآن عمل کرنے کے لیے. کہ دیکھو ایسا نہ ہو جائے کہ قرآن پہ عمل کرنے میں دوسرا تم پر سبقت حاصل کر لے، یعنی کہ تم سے آگے نکل جائے. تو مولا علی کے زمان میں قرآن کیا ہے؟ عمل کرنے کے لیے. قرآن کیا ہوا؟ یعنی کہ منشور حیات ہوا، یعنی کہ زندگی گزارنے کے لیے جو راستہ دکھاتا ہے وہ کیا دکھاتا ہے؟ قرآن. یہ کون بتا رہا ہے؟ مولا علی بتا رہے ہیں. اب چاہے تو مولا علی کی بات مانیے یا نہ مانیے. اگر مولا کی بات نہیں مانیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے تو مولا کی ولایت سے خود بخود باہر ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم مولا کی بات پہ مان کے عمل نہ کریں اور مولا کی ولایت میں باقی رہ جائیں. یہ ممکن نہیں ہے. نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے. ستون مطلب کھمبا. اگر اس بلڈنگ سے کھمبا نکال دیا جائے تو یہ مسجد رہے گی، گر جائے گی. تو اسی طرح مولا علی کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کا ستون ہے. دین کا دیکھیں دو چیز آیا، ایک دین کی بنیاد آئی تھی اور یہ دین کا ستون آیا. بنیاد کیا تھی؟ اللہ کی معرفت. یاد آیا؟ مولا علی نے کہا ہے دین کی بنیاد اللہ کی بنیاد کے بعد سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے بلڈنگ میں؟ کھمبا. اور دین کا کھمبا کیا ہے؟ صلاۃ. اب اسی پہ دیکھیے پوری بنیاد پہ پوری بلڈنگ بن سکتی ہے. بنیاد میں یہ دو چیز نہیں رہے گی، یعنی کہ اللہ کی معرفت
اللہ کی معرفت بنیاد ہوئی دین کی، اور پلر جو ہوا کھمبا یہ دین کا ستون ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ صلاۃ، جسے ہم اپنی اردو زبان میں نماز کہتے ہیں۔ ویسے صلاۃ کو صلاۃ سے اگر سمجھیں گے تو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا۔ صلاۃ کا ترجمہ مت کریے اب، صلاۃ کا ہونا ٹائم تو یہ کہیے کہ صلاۃ کا ٹائم ہوا ہے، یہ مت کہیے کہ نماز کا ٹائم ہوا ہے۔ بس سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے آگے چل کے بہت فائدہ ہوگا۔ اب مثلا ظہرین میں آنا ہے تو ہم جا رہے ہیں صلاۃ ظہرین میں جا رہے ہیں، ایسے کر کے بات کریے، اس کا بہت بعد میں فائدہ ملے گا، ابھی تھوڑا سا ہم بھی نہیں، اس کی بعد میں وضاحت کریں گے۔ مغربین میں آنا ہے تو کہیے صلاۃ مغربین میں جا رہے ہیں، صلاۃ فجر میں جا رہے ہیں، ایسے کر کے بات کریے۔ تو دین کی بنیاد اللہ کی معرفت، دین کا ستون پیلر صلاۃ، دو چیز ہوئی۔ اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، مسجد الحرام جو اس کا آیت ہے، خانہ کعبہ جائیں مکہ میں، اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اسے جتنے جی ڈرتے رہنا، اسے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ حج عمرہ پر نہ جاؤ، وہاں جانے کا مطلب کہ حج اور عمرہ بجا لانا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ، اگر وہ چھوڑ دیا خالی تو پھر عذاب میں مہلت نہیں۔ کس کو؟ کافر کو نہیں کہہ رہے مولا علی، اپنوں سے وصیت اپنوں سے کی جاتی ہے نا، غیر سے نہیں کی جاتی ہے۔ وصیت کوئی غیر سے کیوں کرے گا؟ جس کا اختیاری میں نہیں ہے کچھ کرنے کا، تو اس سے وصیت کیوں کہے گا آدمی؟ کیا عذاب میں مہلت نہ پاؤ گے۔ جان مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا۔ کس سے؟ جان مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد، یہ کیا ہے؟ مطلب جہاد میں لڑنا تلوار سے؟ یہ تلوار والا جو جہاد ہوتا ہے یہ آخری منزل ہوتی ہے جہاد کی۔ جہاد اصل میں کیا ہوتا ہے؟ جہد، کوشش، اور یہ معاشرے میں ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے اور معاشرے میں ہوتی ہے۔ انسان زبان سے کرتا ہے، مال کی ضرورت پڑتی ہے تو مال لگاتا ہے اس میں۔ جان کا مطلب یہاں پہ کہ اپنے پوری کوشش کر کے اس میں لگے رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، یعنی کہ صبر کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ لگے رہنا۔ وہی مولا کہہ رہے ہیں کہ جان مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا، یعنی کہ اس کا کتنا برا انجام ہے یہ نہ کرنے کا، یہ بھول مت جانا۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو تب بھی اللہ کا عذاب آئے گا تم پر۔ ویسے ہی جیسے اگر اللہ کے گھر کو خالی چھوڑ دیا تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے، اور یہ نہ کرو گے تب بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اور تم کو لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا۔ دیکھیے اوپر کی بات کا پھر خلاصہ ہو رہا ہے، یعنی کہ آپس کا جو میل ملاپ ہے اس پہ دین بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ اللہ کا دین یعنی کہ اللہ کا قانون، تبھی تو مولا وصیت میں بار 3-4 بار آ چکا ہے اب تک یہ بات۔ اب یہ چیز کو دیکھیے، جب شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے تو شیطان معاشرے میں سب سے پہلے کیا رائج کرتا ہے؟ یہی آپس میں خلفشار پیدا کرتا ہے، سگے میں، چچیرے میں، میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ نسل بھی چلتی ہے یہ برائی، اور آدمی اس پہ اڑا رہتا ہے۔ تو یہ اڑا نہیں ہے، اصل میں یہ ابلیس کا ہتھیار ہو گیا ہے، اس نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا ہے۔ یہ بات غور سے سنیے، جو اگر آپس کے تعلقات کو درست نہیں کر رہا ہے، بگاڑ رکھ رہا ہے، تو یہ اس نے اپنا ولی کس کو بنایا ہے؟ شیطان کو۔ اگر مولا علی کو ولی بناتا تو مولا علی کی بات پر عمل کرتا کہ نہیں کرتا؟ اگر مولا کہہ رہا ہے زبان سے کہ ہم نے مولا علی کو ولی بنایا ہے اور اپنے رشتہ دار سے بگاڑ رکھے، کشیدگی پیدا کی ہے، تو یہ ممکن ہے کہ مولا علی کو ولی بھی بنائے اور اطاعت جو کرے شیطان کی کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تب یہ عجیب لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے کہ ایک انسان زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہم مولا علی کی ولایت میں زندگی گزار رہے ہیں، مولا علی کو ہم نے ولی مانا ہے۔ وعلیکم السلام۔ لیکن ولایت پہ کام کس کی کر رہا ہے؟ شیطان کی ولایت پہ کام کر رہا ہے۔
تو معاشرے میں دکھے گا، جو انجام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا کہ برا ہوگا معاشرے کا انجام؟ تو اب وہی بات ہے کہ جان مال اور زبان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہنا. تو جو لوگ جانتے ہیں تو ان کو اس پہ کام کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا، کہ معاشرے سے یہ برائی ختم ہو. کہ زبان سے تو کہتے ہو کہ علی ولی، علی کی ولایت میں ہم جی رہے ہیں، 12ویں امام کی ولایت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر اطاعت جو ہے شیطان کی کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو نہیں کہا ہے مولا نے، یہ تو شیطان چاہتا ہے. مولا نے تو یہ کہا ہے کہ آپسی کشیدگیوں کو دور کرو. جتنی بڑی بھی کشیدگی ہو، جتنا بڑا بھی، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے. مولا نے کہہ دیا تو کہہ دیا. مثلا تمہارا 100 کروڑ بھی اگر مار دیا ہے تب بھی کشیدگی کو ختم کر دو، کیونکہ مولا کہہ رہا. 100 کروڑ کی اہمیت نہیں ہے مولا کے قول کے آگے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تھوڑا سا زور دے رہے کہ مطلب مولا علی کی ولایت کی اہمیت جو ہے زیادہ اجاگر اور صاف ہو. نہیں تو ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ بھی ہم ہی لوگوں کی طرح رہ جائے گی کہ زبان سے کہے گی کہ علی ہمارے ولی ہیں اور اطاعت کرے گی شیطان کی. جملہ اصل میں کڑوا ہے لیکن حقیقت پہ ہے. تو ولایت مولا علی کی ماننا یعنی کہ مولا علی کی بات کو پہ عمل کرنا. تو مولا علی کی اس میں آخری بات میں کیا آیا تقریباً، اس کو سنیے گا، اس میں سب بات آ گئی آج وصیت کی. ٹھیک ہے، آپس میں میل ملاپ رکھنا اور خبردار ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے. دیکھیں پھر اسی کی بات ہے، صرف یہ رہے کہ تعلقات کو درست کر لینا. ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا. مطلب توڑنا بھی نہیں ہے تعلقات، اس سے پرہیز کرنا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے ایسا تو کس کی اطاعت کریں گے؟ شیطان کی. وہ تو چاہتا ہی ہے کہ تم لوگ آپس میں لڑو. خود انسان پہچان سکتا ہے کہ وہ کس کی ولایت میں زندگی گزار رہا ہے. شیطان کی ولایت میں زندگی گزار رہا ہے کہ مولا علی یا ائمہ کی ولایت میں زندگی گزار رہا ہے. آرام سے اپنا خود محاسبہ کر سکتا ہے انسان. اور خبردار ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. وہی امر بالمعروف، یعنی کہ اس کا اوپر کا جو عمل ہو رہا ہے یہ نیکی ہوئی، اس کا الٹا جو ہوا وہ بدی ہوا، اس سے روکنا اور اس کی تلقین کرنا. آخر میں مولا نے خود کہہ دیا، خود عمل کرو اور اس کی بات آگے معاشرے میں کرتے رہو. اس کو جا کے اس سے ملا دیجئے. عالم کے دشمن بنے رہنا اور مظلوم کی حمایت کرنا. کبھی ہاتھ نہ اٹھانا ورنہ بدکار تم پر مسلط ہو جائیں گے. دیکھیے اب آ گئی اصل بات. اگر یہ سب نہیں کرو گے، اس کا الٹا کرو گے تو بدکار لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے. پھر دعا بھی مانگو گے تو اللہ قبول نہ کرے گا. انجام بھی بتا دیا مولا نے. آج ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں اپنے ہندوستان میں یہ جو بدکار مسلط ہے، تو اب یہ مان لینا چاہیے کہ یہ بدکار جو مسلط ہے اسی لیے مسلط ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی اس پہ کام نہیں کیا ہے. اگر دوبارہ کام کریں گے تبھی اس میں سے نکل پائیں گے. یہ بہت بڑی بات مولانا نے کہی ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو بدکار مسلط ہو جائیں گے تم لوگوں پر. اور پھر دعا بھی مانگو گے تو اللہ سے دعا قبول نہیں ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد.